اسی طریقے سے جو ہے وہ عشر ہے، وہ 20واں حصہ عشر جو پانی ہمارے ہاں کیونکہ خرید کے لگایا جاتا ہے تو 20واں حصہ عشر ہے، وہ بندہ دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ فطرہ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر جو غنی آدمی ہے اس پر اس کے آل خانہ بال بچوں کا فطرہ فی کس 320 روپے فطرہ واجب ہے، وہ عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، ورنہ جو روزے ہیں وہ فضا میں معلق رہتے ہیں، قبولیت ان کی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو واجب چیزیں ہیں ان کے اندر تو ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر ہمیں پھر کوشش کریں اپنے گھر کے اندر کبھی بھی دل کو تنگ نہ کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی آ گیا ہے، آپ کے گھر میں ایک سیب پڑا ہوا ہے اور آپ نے اس کو کھانا ہے، آدھا کاٹ کے اس کے سامنے رکھ دیں، آدھا کھا لیں، اللہ اس آدھے میں 2 سیبوں کے برابر آپ کو قوت عطا فرما دے گا اور آپ دیکھیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، تنگی اتنی ہے، کوئی آ گیا بھانجا بھتیجا آ گیا، فریج کو تالے لوگ لگا دیتے ہیں، اچھی چیز خود کھانی ہے اور دوسرے کو ناقص چیز دینی ہے، یہ کون سی بات؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک من پسند چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو۔ ناقص چیزیں، ناقص لباس وہ غریبوں کو دے دینا ہے۔ تو یہ عید کا موقع ہے، یہ ضمناً بات آ گئی، عید کا موقع ہے، کوشش کریں آپ کے جو رشتہ دار ہیں کپڑے نہیں لے سکتے تو ایک سوٹ لے کے دے دیں، سوٹ نہیں لے کے دے سکتے تو ان کے بچوں کو ایک جوتا لے کے دے دیں، تاکہ وہ خوشیوں میں، نبی پاک فرماتے ہیں عید سے پہلے مسکینوں کو غنی کر دو کہ وہ بھی صفوں کے اندر مسکراتے چہروں کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ کے جو ملازم ہیں ان کو جو آپ سیلری دیتے ہیں اس میں 2000 زیادہ دے دیں، عید کے موقع پر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کو خوشی منائے۔ آپ کے ہاں کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوتی، بانٹنے والے کے ہاں تو کمی آج تک ہوئی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتی کہ جب رسول اللہ قسم اٹھا دیں، یار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں محمد رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو مال بانٹا جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اب قسم اٹھائے آمینہ کا لال، مدینے کا مصطفیٰ، جن کو کافر بھی صادق الامین کہتے تھے، تو پھر کمی کہاں سے ہوگی؟ تو میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں میرے دوستو، اور جو پردے میں رہ کر میری بہنیں سن رہی ہیں، قرآن کو لازم پکڑ لو۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن مخلص بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کی مثال حضور فرماتے ہیں مالٹے کی طرح ہے، جس کا ظاہر خوشبو دیتا ہے اور جس کو کھائیں تو بڑا میٹھا ذائقے والا ہوتا ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ خشک کھجور کی طرح ہے کہ جو ذائقے والی تو ہے لیکن خوشبو نہیں دے سکتی۔ اور فرمایا فاسق جو قرآن پڑھتا ہے تو وہ گلاب کی طرح ہے، خوشبو تو آ رہی ہے لیکن فسق کی وجہ سے، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی تو کڑوا پن اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طریقے فرمایا فاسق کو قرآن بھی نہ پڑھتا ہو تو فرمایا وہ تنبے کی طرح ہے، وہ کڑوا بھی ہے اور بے خوشبو بھی ہے۔ قرآن بدن اور روح کو معطر کر دیتا ہے، قرآن فکروں کو منور کر دیتا ہے، قرآن بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لے آتا ہے، قرآن مجید خدا کی قسم بینائی میں وہ طاقت ڈال دیتا ہے، اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ میرے جیسے مولوی اور حافظ یہ بھی کئی مقام پر ہوتے، تو میاں یہ قرآن کا قصور نہیں ہے۔ قرآن کو اگر میں قرآن کو پڑھوں اس لیے کہ جناب آج فلانا مرے گا تو میں ختم پڑھ کے یہ کروں گا، فلانا مرے گا تو یہ کروں گا، تو پھر قرآن تو مجھے ظاہر میں بینیفٹ دے گا، باطن میں مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن یہ بھی چیزیں جو آ گئی ہمارے ہاں، اس کی پرابلم یہ ہوئی کہ ہماری مساجد مقاصد نہ رہی۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں مسجدوں میں سیلریاں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ختم ہی بڑے ہوندے مولوی نو تنخواہ دے کے کی کرنا ہے، تو پھر مولوی وہی کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، فیسیں ہوتی ہیں، سارا۔ مسجدوں کو آپ جہاں سے آئیں اپنی مسجدوں کو پیورٹی دو، اپنی مسجدوں کا نظام دیکھو۔ آپ کی مسجدوں میں آنے والا امام مسجد وہ آپ کی نسلوں کا استاد ہے،
اگر اس کو اخلاص ملے گا تو وہ اخلاص آپ کے بچوں کے دلوں میں اترے گا. اور اسی طریقے سے ممبر کے لیے اور مصلی کے لیے امام کا انتخاب ہوش حواس میں کرو، کیونکہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ وراثتیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک امام صاحب وہ امامت کراتے رہتے ہیں، بعد میں اس کا بچہ چاہے نشئی کیوں نہ ہو بعد میں وہ اس کو امام بنا دیتے ہیں. اسی آگنے ہیں بھی ٹھیک ہے کام تو چلدا پیا ہے نا، وہ مسجد نماز ہی پڑھنی ہے کرنا کی ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ یونیورسٹی ہے، یہ ادارہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے، یہ مصلی رسول ہے. اس کے آداب ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کے احکام ہیں. اگر یہاں پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والا اس کا دل اگر عرش الہی سے جڑا ہوا ہے تو پیچھے پڑھنے والوں کے دلوں میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ رات کے وقت نمازیں پڑھتا تھا بھیس بدل کے. مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے بھول گئے، وہ گھر گیا، اس نے راشن اپنے غلام کو کہا کہ اس کے گھر میں پہنچاؤ اور یہ پیسے بھی دے کے آؤ. وہ معاملہ ہو گیا، پورا ہو گیا. تو بادشاہ سے پھر کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے جانا؟ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا بچہ بیمار ہے تو دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور گھر میں روٹی بھی نہیں ہے. تو پھر اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ پیسے بھی دینے ہیں اور اس کو راشن بھی دینا ہے؟ کہا کہ وہ جب قرآن بھولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن مجید بھول رہا ہے. تو وہ بادشاہ تھا، حکیم تھا، سمجھ گیا. تو چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ قرآن مجید جب مصلی پہ پڑھا جاتا ہے تو وہ یاد رکھنا وہ ایسے معاملہ نہیں ہوتا، اس کا بڑا کنیکشن روحانی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں امام مسجد کو معذرت کے ساتھ اس کی سلیکشن کمی کی طرح کی جاتی ہے کہ یہ کام والا ہے اور اس کو چھمائی دینی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ دانے دینے ہیں اور اس کو یہ دینا اور فارغ کر دیا، چلو جی فارغ. اسی طرح کہ آپ عیدیں دیکھیں، 9 بجے تک عید نہیں ہوتی جی ان دے پیسے پورے ہو رہے ہیں. تو پہلے کیوں نہیں پیسے پورے کیے گئے؟ اس بات کے اوپر ہمارا ذہن کیوں نہیں تیار ہوا کہ ہم نے اپنے جانا اور امام صاحب کو جو بھی 500 200 1000 دینا وہ پہلے دینا اور اپنے ٹائم پہ عید ہو؟ کیونکہ مساجد کے نظام کو ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی سے سائیڈ پر رکھا ہوا ہے. جتنا پروٹوکول مسجد میں ملتا ہے کسی بھی مسلمان کو، اب یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں 10 لاکھ کا ساؤنڈ استعمال ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کسی شادی پہ جائیں اور ایک فنکشن اٹینڈ کریں تو اس کے کتنے خرچے بن جاتے ہیں؟ ساؤنڈ والا اتنا مہنگا ساؤنڈ جہاں لگے وہ 10-15 ہزار تو 20 ہزار تو اس نے پہلے لے لینا ہے. پنکھے آپ کے اوپر اس وقت جو ہے کم از کم 80 پنکھے جو ہیں وہ مسجد کے اندر چل رہے ہیں، 80 سے زیادہ ہوں گے. ٹینکی 3000 لیٹر سے زیادہ ٹینکی بھری ہوئی ہے. 50 نل جو ہے وہ ہر وقت چل رہے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے آپ جہاں سجدہ کرنا ہے اس جگہ کو صاف کر دیا گیا ہے. آپ کے موٹر سائیکلوں کے اوپر ایک بندہ کھڑا کر دیا گیا کہ کوئی جو ہے نا نقصان نہ پہنچائے. آپ کے لیے جو ہے وہ ہر جگہ الرٹ رکھی گئی ہے، یہاں بیٹھ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ. جیسے بادشاہ آتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے. مجھے بتائیے کسی ڈیرے پہ جا کے اس طرح آپ کا استقبال ہوتا ہو جو استقبال مسجد صدیق اکبر میں ہوتا ہے؟ بلکہ یہاں تو ابھی جو ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد سبیلیں چل جاتی، میٹھا شربت پیش کیا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی نواب مسجد میں آ گیا ہوں. الحمدللہ یہ باوقار حاضری اگر کہیں آپ کو ملتی ہے تو مسجد پاک میں ملتی ہے. تو جب اتنا باوقار انداز ہو تو پھر مسجدیں حق رکھتی ہیں کہ وہ ہمارے مالی شیڈول کا بھی حصہ ہوں. جس طریقے ہم نے کیبل والے کو پیسے دینے ہیں، بجلی کے بل کے پیسے دینے ہیں، ہم نے اس چیز کے لیے پیسے رکھنے ہیں تو مسجدوں کے لیے بھی رکھے جائیں. الحمدللہ مسجد صدیق اکبر کو اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں. آپ سب کا تعاون سال ہا سال سے جاری ہے جس کی وجہ سے مسجد دن بدن الحمدللہ ترقی کر رہی ہے. آپ کو خوشی ہوگی کہ 2 LCD اس وقت جو ہے وہ لائیو کیمرے کے ذریعے بیان چل رہا ہے، نیچے بیسمنٹ میں بھی اور اوپر ہال میں بھی.
اور آئندہ انشاءاللہ تعالی یہاں بھی 2 LCD لگ جائیں گی جس پر ہر وقت حدیث مبارک ترجمے کے ساتھ چلتی رہے گی. آپ 10 منٹ کے لیے بھی آئیں تو کوئی حدیث پڑھ کے آپ چلے جائیں. قرآن کریم ترجمے کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی آیت آپ کی نظروں کے سامنے گزری ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. انٹرنیشنل سطح پر جو چیزیں مسجد میں ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گی. اور پھر کبھی میں بالفرض مدینے جاتا ہوں یا دور جاتا ہوں تو انشاءاللہ یہ 40 منٹ کا بیان کینسل نہیں ہوا کرے گا, وہ بھی لائیو LCD کے اوپر چل جایا کرے گا انشاءاللہ. آپ کہنا سبحان اللہ. آپ کو لگ رہا ہے امریکہ میں رہ رہے ہیں یا بونگا حیات میں رہ رہے ہیں, یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. یہ انشاءاللہ اگر ضلع پاک پتن میں ملیں گی تو مسجد صدیق اکبر میں ملیں گے انشاءاللہ. یہاں میں بھی قانون کا پابند ہوں, یہ بات یاد رکھیں. 4 سال ہو گئے 1 منٹ میں نے بیان لیٹ نہیں کیا. تو مسجد میں نمازی, انتظامیہ, خطیب, امام, مؤذن اور جو اس مائک کو استعمال کرتا ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں, ہم سبھی قانون کے پابند ہیں کہ اس ٹائم نعت ہونی چاہیے, اس ٹائم اذان ہونی چاہیے, یہ اعلان ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک پراپر انداز سے ہم نے مسجد کو لے کے چلنا ہے. مسجد محمد اشفاق کی محتاج نہیں ہے, اشفاق مسجد کا محتاج ہے, یہ خیال رہے. اور اسی سے پھر فیض بھی ملے گا. اور اسی طریقے سے جتنا کچھ مسجد میں لگا ہوا ہے اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. مائک کی, سپیکر کی, ساؤنڈ کی, پنکھے کی, لائٹوں کی, ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے. کوئی چیز کا مس یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں آسانی سے نہیں بنا کرتی ہیں. اور جو میری بہنیں ہیں وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ بھی اپنے حال کی حفاظت کرنی ہے. بچے ساتھ نہ لائیں کہ وہ شور کرتے ہیں, دیواریں خراب کرتے ہیں, تاکہ آپ یہاں پر سکون سے نماز پڑھ سکیں. اور میری بہنوں کے لیے بھی ایک مسئلے میں بھی گزارش ہے کہ خاموشی, خطبے میں اور نماز میں خاموشی رکھنا یہ واجب ہوا کرتا ہے. خاموشی سے جمعے کا خطبہ سننا ہے. اور جمعے کی رکعتیں بھی سن لیں, 14 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 سنت آپ گھر سے پڑھ کے آیا کریں, یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی. 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں اور خواتین پھر بقیہ نماز یعنی 4 سنت پھر دوبارہ, وہ بھی جمعے کی ہیں, زور کی نہیں ہے. اور 2 سنت پھر آخر میں 2 نفل, یہ اپنے گھروں میں جا کے اگر میری مائیں بہنیں پڑھ لیا کریں تو پھر مردوں کے نکلنے سے پہلے آپ اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گی. عید کا دن ہے صبح اور رات لیلۃ الجائزہ ہے, اس پر بھی حدیث سن لیں. جو چاند رات ہوتی ہے اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا, اس رات جو بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. عید کی چاند رات میں یہ دعا قبول ہوتی ہے, عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو. اور دوسری بات فرمایا, جو عید کی چاند رات میں اللہ کی عبادت کرے گا تو رب تبارک و تعالی اس کو اس دن ڈر سے بچائے گا جس دن دل غمگین ہوں گے, یعنی دجال کے وقت اور حشر کے وقت اللہ اس کو سلامتی دے گا. تو چاند رات میں نماز عشاء جماعت سے پڑھیں, نماز فجر جماعت سے پڑھیں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. 5 بجے نماز فجر کی جماعت ہے. جماعت کے بعد ایک نعت ہوگی, بیان ہوگا, اور ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ تعالی نماز عید الفطر کی جماعت کھڑی ہوگی. اور یہ وقت اس لیے رکھا ہے آپ وقت پہ عید پڑھیں, پھر اپنے کام کاج جو بھی آپ نے کرنے وہ کریں. اور اس میں پھر آپ کو فجر کی نماز بھی مل جائے گی, اذکار بھی مل جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ بڑے خوشی محسوس کریں گے. اور سب سے بڑی بات مدینہ طیبہ کی یاد بھی مل جائے گی کہ مدینے میں عید کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 20 منٹ بعد, فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد عید کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, تو وہاں بھی عید پڑھ لی جاتی. تو ہم بھی اسی انشاءاللہ طریقے کو فالو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو, آپ سب کو اور جتنی بہنیں آتی ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے.